نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنی بک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج کی جو سورہ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ انشقاق۔ سورہ کا نمبر ہے 84 اور قرآن پاک میں یہ پارہ نمبر 30 میں اویلیبل ہے، اگر آپ مزید اس کے بارے میں پڑھنا چاہیں تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 84 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کو سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی وہ اپنے اندر کی چیزوں کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ اے انسان، تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے لوگوں میں بے غم رہتا تھا، اس نے خیال کیا تھا کہ اس کو لوٹنا نہیں ہے، کیوں نہیں؟ اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا، بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، کہ تم ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے تمہیں۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ منکرین جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ بس ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو یہ تھی آیتیں 1 سے لے کے 25 تک جن کا ترجمہ میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کیا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت سے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ بظاہر نامعلوم دنیا کے بارے میں ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم ایسے شواہد موجود ہیں جو اس کی صداقت کا قرینہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال موجودہ دنیا ہے۔ ایک دنیا کی موجودگی خود اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ دوسری ایسی ہی یا اس سے بہتر دنیا وجود میں آ سکتی ہے۔ دوسرے قرآن میں ایسے غیر معمولی پہلوؤں کا موجود ہونا جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ ان واضح قرائن کے بعد جو لوگ آخرت پر یقین نہ کریں اور آخرت کو فراموش کر دیں، اس کی زندگی کو، وہ بلا شبہ ایک ناقابل معافی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آج پھر ہم نے جیسے کہ پچھلا ہمارا جو ٹاپک تھا ایھا الانسان، آج پھر بات ملتی جلتی ہے، اے انسان، کہ دیکھ کیوں اس دن کا تم انتظار کر رہے ہو، یعنی کہ جس دن ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمیں پڑھنے کا، سننے کا، دیکھنے کا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھتے، نہیں جانتے، تو پھر اس دن اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا فرمائیں گے کہ پتہ تو تھا، پہنچ تو ہر چیز گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز واضح طور پر تم تک پہنچا دی تھی، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت، جس کی پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں آسمانی، ان میں
کچھ نہ کچھ چینجز آ گئی. لیکن جب قرآن پاک کا نزول شروع ہوا تو یہ بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اب دیکھیں کہ اتنے سالوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی، اس وقت سے لے کے آج تک اور رہتی دنیا تک کسی میں یہ جرت نہیں کہ اس کی کسی بھی چیز کو بدل سکیں یا پھر ایسی کوئی ملتی جلتی چیز لا سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. تو پھر ہم اگر اس سے دوری اختیار کرتے ہیں یا پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں یا پھر سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا مضبوطی سے تعلق جو ہے وہ اس سے قائم کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.